سلمان غنی سے مائک دو مائک. بلا شبہ یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے. بلا شبہ یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے کہ آج معاہدے کا آخری روز تھا اور یہ معاہدہ ہو گیا. یقیناً اس کے معیشت پر تو اثرات ہوں گے، لیکن آپ کی حکومت آئی ایم ایف سے معاہدے کے حوالے سے جس ریزرویشن کا اظہار کر رہی تھی، اسٹریٹجک تحفظات، چین سے تعلقات اور سی پیک پر اس کی اسپرٹ کے مطابق عمل درآمد. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا چین سے تعلقات اور خاص طور پہ جو سی پیک ہے اس کی اسپرٹ پر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوا؟ اور دوسرا جو ڈار صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس بی پلان تیار ہے، اب اس معاہدے کے بعد کیا آپ یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اس بی پلان کو بھی ساتھ لے کے جایا جائے؟ جی بہت شکریہ سلمان غنی صاحب. چین کے ساتھ پاکستان کی دوستی ہمالیہ نما ہے، اس میں مضبوطی ہوگی، کمزوری نہیں ہوگی. پچھلی حکومت نے ضرور ملکی مفاد کو بے پناہ نقصان پہنچایا. میں بغیر کسی وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پچھلی حکومت نے اپنی غیر ذمہ دارانہ رویے اور باتوں سے تعلقات کو خراب کرنے میں بلکہ نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن موجودہ حکومت نے الحمدللہ سب نے مل کر اس میں حصہ ڈالا ہے. میں خود چین گیا ہوں، چینی زوماں یہاں آئے ہیں اور ہم نے بتایا آپ کو کہ پچھلے چند مہینوں میں یعنی $5 ارب کے قرضے جو لیے ہوئے تھے ہم نے دیے، انہوں نے واپس کر دیے اور بالکل بڑی صورت کے ساتھ. تو سی پیک انشاءاللہ آگے بڑھے گا. انشاءاللہ میں میری چین کے نئے وزیر اعظم سے پیرس میں ملاقات ہوئی تھی اور بہت اچھی اور بڑی مفید گفتگو ہوئی. انشاءاللہ آپ اطمینان رکھیں گے چین کے ساتھ تعلقات میں کوئی کمی نہیں، کمزوری نہیں آئے گی. دوسری بات جو انہوں نے فال بیک جو آئی ایم ایف کے رکھا ہوا تھا، اس کی چونکہ اب ضرورت نہیں بات کرنے کی، وہ ہو چکا، اس لیے وہ اب ریلیونٹ نہیں ہے. جی نصر اللہ ملک صاحب. میرے خیال میں جب سے یہ حکومت آئی ہے اس وقت سے ایک بات کا تذکرہ بار بار کیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنی سیاسی اثاثہ قربان کر دیا بڑے اہم فیصلوں کے لیے، جو میرا خیال میں کوئی اتنا بڑا اثاثہ قربان شاید نہیں ہوا. لیکن جو اہم فیصلے ہیں اس کے لیے قوم انتظار کرتی رہتی ہے. ابھی آپ نے فرمایا کہ اشرافیہ کو قربانی دینی پڑے گی، لیکن اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ملک کے اندر اگر سمگلنگ ہوتی ہے، ٹیکس چوری ہوتی ہے، اگر اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ یہ بجلی چوری ہوتی ہے، وہ ٹیکس جو ہے وہ سیلری کلاس جو ہے اس ملک کے اندر وہ دیتی ہے. ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی بات کی گئی. مجھے یاد ہے 97 کے اندر جس ایف بی آر ریفارمز کا ذکر میاں نواز شریف نے کیا تھا، شاید اس کا ہم آج تک انتظار کر رہے ہیں. اس ملک کے اندر بڑے طبقات ٹیکس نہیں دیتے اور آپ باقی درد دل رکھتے ہیں، لیکن عام آدمی کا کیا قصور ہے اگر بجلی چوری ہوتی ہے، اگر سمگلنگ ہوتی ہے، اگر ٹیکس چوری ہوتی ہے. جی بہت شکریہ. آپ نے بڑے اہم سوالات کیے ہیں. یہ جو بات آپ نے جو کہی ہے کہ اشرافیہ کو قربانی دینی ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل میں آپ کو یہ بات صدق دل سے کہہ رہا ہوں. اس میں مجھ سمیت اور اس میں چاہے وہ کاروباری لوگ ہیں یا بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں یا سیاستدان ہیں یا دوسرے اداروں سے جن کا تعلق ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے. اور نواز شریف جو میرے قائد ہیں، وہ ہماری پارٹی اس میں قطعاً اس میں کسی بھی کوتاہی یا تعامل کا شکار نہیں ہوگی. انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے. الیکشن میں جس کو بھی اللہ تعالیٰ جس پارٹی کو بھی موقع دے گا، وہ ہم اگر کسی اور کو دیتا ہے تو ہم بھرپور تعاون کریں گے. ہمیں موقع دیا تو ہم انشاءاللہ اس یعنی تگ و دو اس ایفرٹ کے بعد جو کچھ اس ملک کے عوام جو دہائیوں سے انتظار کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ وہ بڑی برق رفتاری کے ساتھ ہوگا. اور وہ تمام جو ضروریات ہیں جو کہ یہ قوم توقع کرتی ہے اپنے حکومت کے ساتھ سیاسی اکابرین کے ذریعے، اشرافی کے ذریعے، انشاءاللہ اس کو کیا جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. مگر ایک بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ آپ نے کہا کہ یہ عرصہ یعنی فتنہ اور شورش
اتنے زوروں پر تھی. 25 مئی کو جناب لانگ مارچ ہو رہا ہے, 9 مئی کو اپنا پورے ملک میں گھراؤ جلاؤ ہو رہا ہے. آپ قائد اعظم کے گھر کو جلایا گیا اور مجسموں کو, شہیدوں کے مجسموں کو توڑا گیا, ان کی بے حرمتی کی گئی. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں, میں آج لانگ مارچ کر رہا ہوں, کیا قومیں اس طرح بنتی ہیں؟ قومیں اس طرح چلتی ہیں؟ قومیں اس طرح ترقی کرتی ہیں؟ بھئی اگر آپ ایک آئینی ایک کام ہوا ہے, ایک نئی حکومت آئی ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے, آپ کہتے ہیں یہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی, پھر آپ کہتے ہیں امریکہ نے سازش نہیں کی, یہ میرے خلاف فلان نے سازش کی. کیا کبھی کوئی ذمہ دار, کوئی جو لیڈر ہے, کبھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ یہ سارے کے سارا جو میں نے آپ کو بتایا, میں نے آپ کو سری لنکا کی مثال بتا چکا ہوں, یہ سارے کے سارا ایک وہ ان کا ایک سازش تھی, جال بنا ہوا تھا باہر کے جو سازشوں کے ساتھ, اندر سازشوں کے ساتھ مل کر, کہ پاکستان کو معیشت کو تباہ کر دینا اور پاکستان کو تباہ کر دینا ہے. دیکھیں ہٹلر اور عمران خان نیازی میں کیا فرق ہے. ہٹلر نے اپنے ہاتھ سے جرمنی کو بنایا, انہوں نے اپنا دفاعی صنعت کو بنایا, آٹو موبائل انڈسٹری کو بنایا, آٹو بانس موٹر ویز بنائی اور ملک کو بنایا, اور پھر اپنے ہاتھ سے ملک کو تباہ کر دیا. عمران خان نے ایک اینٹی لگائی, جو بنا ہوا تھا اس کو تباہ کر دیا. یہ فرق ہے بالکل. تو کیا کوئی ملک متحمل ہو سکتا ہے؟ جی آپ کی اجازت سے میں ان کا ایگزیکٹ جو ملک صاحب آپ نے جو کہا نا ایسیسیز بڑھانے چاہیے, بالکل ٹھیک ہے. 12 لاکھ بڑھائے ہیں اس سال میں, اب مزید بڑھنے چاہیے. یہ جو کرنٹ ایئر ہے اس میں 12 لاکھ نئے ایسیسیز کریٹ کیے. دوسرا جو آپ نے سیلڈ کلاس کا کہا, آپ شکر کریں کہ جو پرپوزل تھا وہ 100 ارب ٹیکس سیلڈ کلاس سے مزید ریکوری کی تھی. 9 جون کے بعد پرپوزل تھا, وہ صرف 15 بلین پہ سیٹل کیا. تو 100 بلین کی یہ انہی چیزوں میں ہمیں چند دن لگے ہیں, ورنہ تو شاید ہم بڑی جلدی 2-4 چیزیں کر لیتے ہیں. پچھلے سال ٹیکس لگے, یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ خود نمائی نہیں کر چکے, آپ نے سوال کیا, اور پھر اس میں ٹوبیکو انڈسٹری کے اوپر بھی سپر ٹیکس تھا اور شوگر انڈسٹری کے اوپر سپر ٹیکس تھا, اور اس طرح دوسری انڈسٹری کے اوپر. لیکن یہ ایک لمبا سفر ہے, اس کو ہمیں دن رات مل کر کام کرنا ہوگا. جی نیکسٹ. بیدار وقت کو رہا ہوں. جی میں اچھی بات کی ہے کہ یو اینڈ می نہیں بلکہ اس, اور ظاہر ہے ہم سب اس میں شامل ہیں. لیکن اس میں کویسچن یہ ہے کہ وہ بھی شامل ہیں جو حکومتوں کو گھر بھیج دیتے ہیں, کیونکہ یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے. وجہ یہ ہے کہ جب آپ ترقی دے دیتے ہیں, اس کو اکانومی کو ایک خاص سٹیج پہ لے جاتے ہیں, تو وہی انہی کا موڈ چینج ہوتا ہے, پھر وہ 2017 ہو جاتا ہے. یہ میرا کویسچن ہے. میں بتا چکا ہوں جناب بیدار وقت بٹ صاحب, میں عرض کر چکا ہوں کہ 2018 میں کیا ہوا کہ ملک ترقی کی ایک اڑان وہ جہاز نواز شریف کی سربراہی میں بھر رہا تھا, اور 2018 کے الیکشن میں پوری بدترین دھاندلی کے ذریعے نہ صرف اس ترقی کے سفر کو ختم کر دیا گیا, پاکستان کی کو بے پناہ نقصان پہنچایا گیا. تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا, تو اسے ماضی بھی اپنے اس کا گواہ ہے. لیکن خدا کرے کہ اب آئندہ دوبارہ یہ قیامت تک اس طرح کا واقعہ نہ ہو. ارسلان بھٹی صاحب. میں نے کہا جی 2 سوال ہیں, ایک معصوم, ایک طرح تھوڑا سا سخت ہے. سخت سوال یہ ہے کہ جی ایک جو معصوم سوال یہ ہے جی کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو گیا, بڑی خوشائن بات ہے. کیا میرے جیسے متوسط طبقے کے اور میرے جیسے جو باقی لوگ ہیں ان پہ بھی کوئی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اس کا ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے جی کہ کیا اب بھی مساق معیشت کی گنجائش موجود ہے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ؟ دیکھیے کہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام کوئی یعنی کوئی یہ کھیر یا مٹھائی نہیں ہے. یہ ملک کی معیشت کو استحکام دینے کے لیے, فارن ایکسچینج ریزروز کو بلڈ کرنے کے لیے, اور ایک پاکستان کا جو ایک انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ جو معاملہ اور انٹریکشن اس کو تقویت دینے کے لیے, اور پھر اسٹیبلٹی لانے کے لیے, اکنامک اسٹیبلٹی لانے کے لیے یہ ایک پروگرام ہے. اس میں سختیاں جس طرح ماضی میں ہوئیں ضرور ہوں گی, لیکن جو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ سختی اشرافیہ کو برداشت کرنا ہوگی. فائنانس منسٹر صاحب نے آپ کو ساری بات کھول کے رکھ دی ہے, پیٹرولیم لیوی کی بھی بات کر دی ہے, بجٹ میں بھی انہوں نے ساری باتیں کر دی ہیں. اب آپ مجھے بجلی ٹیرف کی بات کر دی ہے. مجھے بتائیں کہ جو پچھلا بجٹ جو آیا تھا 2023-24 کا, اس میں سپر ٹیکس
سارے کے سارا اشرافیہ کو لگا تھا، اور اشرافیہ نے بڑی چیخیں ماری، میں نے ایک نہیں سنی، کیونکہ یہ ملک تبھی آگے بڑھے گا کہ اشرافیہ کماتی ہے، بزنس مین کماتا ہے، وہ کما کے ٹیکس دے اور غریب یتیم بیوہ کے لیے اس کو ہم خرچ کریں. جس طرح نواز شریف کی سربراہی میں ہم نے لاکھوں لیپ ٹاپس ہم نے اپنا بڑے ذہین فتین بچیوں کو دیے، ہم نے اپنا لاکھوں وظائف اربوں روپے کے بچوں کو دیے جن کے جو یتیم تھے، جن کے پاس تعلیم کے اخراجات نہیں تھے. یہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا. اسی پروگرام کو ہمیں آگے لانا ہوگا. وہ تب ہوگا کہ ملک کے اندر سیاسی اور معاشی استحکام ہوگا. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جی ارشاد عارف صاحب. میاں صاحب میرا سوال، پہلا سوال تو آپ سے ہے. میاں صاحب پہلا سوال تو میرا آپ سے ہے. خوشخبری سنائی تھی کہ آئی ایم ایف پروگرام اگر نہیں بھی ہوتا تو ہمارے پاس باقاعدہ پلان بی موجود ہے، اور قوم کو یہ خیال تھا کہ اگر پلان بی پر عمل ہوتا ہے تو یہ جو 215 ارب کے نئے ٹیکس لگے، یہ جو ری بیسنگ ہو رہی انرجی کے سیکٹر میں، یہ شاید نہ ہوتی، کچھ فائدہ ہوتا. تو کیا وجہ تھی، کیا قباحت تھی اگر پلان بی پر عمل کر لیا جاتا؟ دوسرا سوال ڈار صاحب آپ سے ہے کہ ذرا اسپیسیفک بتائیں کہ بجلی، گیس اور پٹرول کا تو آپ نے بتا دیا کہ زیادہ اضافہ نہیں ہوگا. بجلی اور گیس کے جو نرخ ہوں گے وہ جو ٹیرف میں اضافہ ہوگا وہ پر یونٹ کے حساب سے، پر کیوبک فٹ کے حساب سے کتنا اضافہ عوام پر ڈالا جا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ نے اسی سوال کا جو دہرایا جو پہلے ہوا ہے. دیکھیں ارشاد عارف صاحب، ہر چیز کا پلان بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر کہ اگر بارشیں نہ ہوئیں تو پھر ہم نے پانی کا ذخیرہ کرنا ہے، ڈیموں میں پانی نہیں آئے گا تو پھر ہماری جو تھرمل جو بجلی ہے اس کے منصوبے جو ہیں چلانے کے لیے تیاری کریں. یہ پلان بی ہے. اور اگر بارشیں ہوتی ہیں، ڈیم بھر جاتے ہیں پانی کا، تو تھرمل کا جو آپ کے پلانٹس ہے وہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ میں نے مثال سے دی سمجھانے کے لیے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ان تمام تر کاوشوں کے بعد خدا نہ خاصا نہ ہوتا تو پلان بی تو تیار کرنا تھا نا، اس کی بات کی جا رہی تھی. اس سے آگے کوئی بات نہیں ہے. تو اب وہ اس کی ضرورت نہیں اس کے اوپر بات کرنے کی، وہ اب ارریلیونٹ ہو چکا ہے کیونکہ یہ پلان الحمدللہ بن چکا ہے. دوسرا سوال چونکہ آپ نے ڈار صاحب سے کیا تو وہ میرے خیال وہ مختصر جواب دیں گے. ویسے بھی پلان بی میں نو ڈیفالٹ واز دی فنڈامنٹل، اس میں بھی ہم نے ڈیفالٹ نہیں کرنا. ایک تو تھا نا جی کہ آپ چلے جائیں بانڈ پے نہ کریں 2 سال. میں نے جیسے آپ کو کوٹ کیا لاسٹ ایئر، تو وہ ایک تھا آئیڈیا، لوگ کہتے تھے کر سکتے ہیں کہ بھی پاکستان اتنا مشکل میں ہے، فلڈز آئے ہیں. میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. پرائم منسٹر واز ویری کائنڈ کہ ٹھیک ہے میں تو انڈورس کرتا ہوں. اف یو کین مینیج وداؤٹ ناٹ پیئنگ 1 بلین، ناٹ گوئنگ ٹو پیرس کلب. دیکھیں وہ آپ کی کریڈیبلٹی کی بات ہے شاہد عارف صاحب. اگر آپ ایک دفعہ جا کے جاتے پیرس کلب اور ان تمام ملٹی لیٹرل جیسے آج ہم نے ایس پی اے کی ہے، آپ کے ساتھ یہ آج ایس پی اے کرتے وہ ٹھیک ہے، آپ کو کہتے اچھا ہمارے پیسے 2-4 سال میں جاؤ، آپ 8 سال میں دے دیتے. تو میں ذاتی طور کے اوپر اس پہ بلیو نہیں کرتا. اسی لیے پرائم منسٹر صاحب نے، میں مشکور کو انہوں نے انڈورس کیا کہ ٹھیک کہتے اگر مینیج کر سکتے ہو تو ضرور کر لو. تو ہم نے پھر دونوں جگہ نہیں گئے. تو پلان بی بھی یہی تھا کہ ہم نے ڈیفالٹ نہیں کرنا. ہماری پرائرٹی نمبر 1 رہی ہے کہ پاکستان کی ڈگنیٹی اور پاکستان کو جو نام ہے اس پہ حرف نہیں آنے دینا. آپ نے دیکھا کہ ہم نے امپورٹ ریسٹرکشن لگائی، ہم نے کہا جی فوڈ فارماسیوٹیکل ایکسپورٹ کے لیے فرسٹ پرائرٹی. لیکن پچھلے ہفتے ہم نے امپورٹ ریسٹرکشن ساری اٹھا دی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید کی چھٹیوں سے پہلے وی ہیو لفٹڈ آل دی ناؤ بیکاز ہم کمفرٹیبل ہیں. تو وہ دیکھیں یہ گھر میں بھی اگر تنگی آ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جتنے پیسے پہ انکم آدھی ہو گئی ہے تو اب ہم نے اپنے اسی کے گزار. تو وہ اپنے وسائل کے اندر، میں اس کا بلیور ہوں کہ ہمیں اپنے وسائل کے اندر رہنا چاہیے. اور ہم ایکسٹرنل ریسورسز میں اخراجات اپنے وسائل سے زیادہ پچھلے 5 سال میں کیے ہم نے، ورنہ ہم آج ادھر نہ ہوتے. وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے اور میں ثابت کر سکتا ہوں، اور اس کا میں نے 5 سال ایگزائل میں اس کی قیمت بھی ادا کی ہے اس فسکل ڈسپلن کو انفورس کرنے میں اس ملک میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ڈیموکریسی اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے، فسکل ڈسپلن بھی ہوتا ہے. میرے اوپر بھی، پرائم منسٹر صاحب کے اوپر بھی، ہر ادارے کے، اور ہر تو وہ اگر کریں گے اللہ کے فضل سے پاکستان کا فیوچر برائٹ ہے جی. اور جہاں گیس کا تھا، وہ گیس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو امیجیٹ کوئی ضرورت ہو. ہم نے فلو کو آلریڈی زیرو کر دیا ہوا ہے. ہم نے جو ریفارم
रिफॉर्म्स अभी तक किए हैं पिछले 6-7 महीने में। जहाँ तक पेट्रोल मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम जो उन्होंने जो मैं पहले तो ओपन था, हमने उसको कंट्रोल कर दिया, उसकी एवरेज भी की है, ये नहीं कि 60 रुपये ही सारा साल, तो वो भी कर दिया। जो बिजली है उसकी रीबेसिंग में नॉर्मली 3-4 रुपये का फ़र्क पड़ता है जी। अब वी शुड बी क्लियर, ये मैं आज आपसे ना छुपाता ना बताता, आप इतनी बल्कि डॉक्यूमेंट शायद पढ़ के जब देखते तो मैं उसमें बिलीव नहीं करता। 215 के टैक्स लगाए, रात को लगाए, अगले दिन माइंडिंग स्पीच में आपसे शेयर कर लिए, क्योंकि पाकिस्तान की ज़रूरत थी। दिस इज़ मच बेटर रूट बाय द वे, कि इस वक्त जो हालात है, लेकिन ये मुकम्मल कर ले, आपने सोलिडिफाई कर ले। प्राइम मिनिस्टर की जो एक विजन है, जो एक इनका एक प्लान है इकोनॉमिक रिवाइवल का, इंशाअल्लाह वो आप इम्प्लीमेंट कर ले। आपको ज़रूरत ही नहीं है, जैसे 2016 के बाद आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तमाम हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूट आपको पाकिस्तान में आकर तारीफ़ें कर रहे थे, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट हो, IMF की MD हो, एशियन बैंक का प्रेसिडेंट हो, AAI का हो, आपको याद होगा इसी सरीना पे मैरियट में बैठे जी। PTI के दौर में जहाज़ भर के लेकर आते थे जहांगीर तरीन साहब। एक आप जहाज़ लेके आए थे, एक शख्सियत को जो आपके साथ बैठे हैं इसहाक डार साहब, एक ही शख्सियत नून लीग लेके आई है पाकिस्तान में अपने दौर में। आप बड़ी तनकीद हुई आप पर कि शहबाज साहब को ये गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए थी, शहबाज साहब के पास ना एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं, मगर आपने साबित किया कि आपके पास पॉलिटिकल स्किल्स भी हैं। जितनी गवर्नमेंट ने आपने मुश्किलात फेस की कि आज गवर्नमेंट जा रही है, कल असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं। एक चीज़, दूसरी ये चीज़ मैंने पूछनी थी कि ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट्स फैसिलिटेशन काउंसिल बनी, उसको आप किस तरह यूटिलाइज़ करेंगे? ये IMF का जो मुआहिदा है इसके साथ लिंक होगा? और ये बताएं कि आम आदमी कितनी देर तक ये जो IMF के साथ मुआहिदा हुआ है इसकी मुश्किलात को फेस करेगा? ज़ाहिर है महंगाई तो होगी। ये देखें, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन जो काउंसिल बनी है, मैं इसको दूसरा नाम देता हूँ इकनॉमिक रिकवरी प्लान। इसमें मैं इसकी जो खदोखाल बता चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि 3 मेजर, बल्कि चौथा भी डाल लें, ज़राअत, मादनियात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, और उसमें फिर एक्सपोर्ट्स भी आ जाती है। वो एक बड़ा एक वसी इसके माने एक्सपोर्ट्स करेंगे तो डॉलर आएंगे। इन शोबों में जो 3-4 शोबों के नाम लिए, इनमें गल्फ़ जो कंट्रीज हैं उनमें उसमें इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, सरमायाकारी आएगी। और मैं अब आपको खुल के बता देता हूँ, उसमें कोई छुपाने की बात नहीं। मैं अपनी कौम से बात कर रहा हूँ, अपने भाइयों से, बहनों से, माँओं से, पूरे तूल अर्ज़ में। इसमें हुकूमत भी कोशिश करेगी और इदारों के सरबराह भी कोशिश करेंगे। देखें, ये बात हमारी जो मारूजी हालात हैं ना पाकिस्तान के, उनको हमें सामने रखना चाहिए। हवाई फायर, फोके फायर नहीं करने चाहिए जब तक कि वो पूरी जो हमारी जो स्टेट है मिलकर, यकसुई के साथ मिलकर काम नहीं करेगी, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये प्रोग्राम उसी का नाम है, और इंशाअल्लाह गल्फ स्टेट से मिलकर हम सरमायाकारी लाएंगे, और आगे जो मुनाफा होगा मैंने आपको बता दिया किस तरह उनको मुनाफा दिया जाएगा। देखिए, महंगाई है, इससे अगर इनकार करेंगे तो अपने आप को धोखा देने वाली बात है। वो दिन याद करें जब नवाज शरीफ का दौर था 2018 में 3-3.5% थी, और अब बदकिस्मती से पिछले दौर और उसमें मज़ीद इजाफा, उसमें कई उसमें फैक्टर्स हैं जो कि आपके सामने मैं वक्त ज़ाया करना चाहता, लेकिन इंशाअल्लाह आप खातिर जमा रखें, मिलकर काम करेंगे तो महंगाई का भी ख़ात्मा होगा, मुल्क तरक्की करेगा और मुल्क पाकिस्तान खोया हुआ मुकाम ज़रूर हासिल करेगा इंशाअल्लाह। जी महविश। साहब के जो चेयरमैन हैं उन पे बहुत सारे केसेस हैं जो कि वो यहीं पे रह के फेस कर रहे हैं। आए दिन उनको देखते हैं कि वो कभी किसी अदालत में होते हैं, कभी किसी अदालत में होते हैं, लेकिन नवाज शरीफ जो हैं वो बाहर हैं, वो अपने केसेस जो हैं यहाँ पे आके फेस क्यों नहीं करते? क्योंकि एक ऐसा तासुर उनकी तरफ से जा रहा है कि जैसे वो डरपोक हैं, और इमरान खान से जब भी उनके कोई हम देखते हैं इंटरव्यूज़ वगैरह देखते हैं तो वो एक ही बात करते हैं कि मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर रहूँगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने ये इस मजलिस के हवाले से मुतल्लिका सवाल नहीं किया, लेकिन मैं मुख्तसर आपको उसका जवाब दे देता हूँ, क्योंकि जवाब न दिया तो आप कहेंगे मैंने जवाब जानबूझ के नहीं दिया। नवाज शरीफ साहब
जेलें भुगतते रहे हैं। वो कई महलों में जाके टोप पहन के वो अपना घर में नहीं बैठे रहे। पता नहीं वो बाल्टी है, टोप है, पता नहीं क्या है उसको, टोप है बाल्टी है, क्या है वो, बाल्टी है, चलें। वो टोप बाल्टी नवाज शरीफ साहब ने कभी नहीं पहनी। उनकी साहबजादी को उनके सामने, मैं मौजूद था उस दिन, बदकिस्मत दिन, मेरे सामने गिरफ्तार किया गया जेल से, कोट लखपत जेल से। जज जो साहब हैं बशीर, उनकी अदालत में नवाज शरीफ साहब ने 100 पेशियाँ अपनी बेटी के साथ भुगती। डेली अदालत चलती थी, डेली एक दिन का नागा नहीं होता था। यहाँ पर रोज़ पटिशनें होती हैं कि जनाब हमें 10 दिन की मोहलत दी जाए, हमें महीने की मोहलत दी जाए और ये किया जाए, आज पेश नहीं हो सकते, आज मोहतरमा बुशरा साहब वो पेश नहीं हो सकती। हमारी बेटियों को घसीट के लेके गए थे अपना अदालतों में। खुदारा ये अपना कंपैरिजन ना करें, क्योंकि अगर कंपैरिजन किया तो फिर बात बहुत दूर तक निकलेगी। नवाज शरीफ साहब बाहर तशरीफ़ ले गए थे इलाज के लिए, इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान जल्द आएंगे और कौम के सामने पेश होंगे। ये दर बदर ठोकरें अपोजिशन ने खाई हैं, उनकी बेटियों ने, उनके बेटों ने, उनके बुज़ुर्गों ने खाई है, इमरान खान साहब ने नहीं। उनके ख़िलाफ़ जो हमारे ख़िलाफ़ जो जाली केसेस, उनका क्या बना? उन्हीं के ज़माने में अदालतों ने फ़ैसले दिए अपना ज़मानतों के, आप सब जानते हैं। आज अगर ठोस बुनियादों पर, चाहे वो फॉरेन फंडिंग का केस है, चाहे वो तोशा खाना, मुझे बताएं तोशा खाना के केस में जाली रसीद, ये है वो अपना शख्स की करतूत जो पूरी अपना ऑपोजिशन को चोर और डाकू कहता था। जाली रसीद बिला खौफ तरदीद मैं आपको बता रहा हूँ। और तोहफा कौन सा, खाना काबा की जो मॉडल है वो घड़ी, जो पता नहीं कितने करोड़ रुपए की इसकी मालियत है, उसको बेच दिया दुबई में, और रसीद इस्लामाबाद के दुकानदार से ली। दुकानदार भी मुकर गया, ये मेरी रसीद है नहीं। और जिसने अपना घड़ी खरीदी, उसने घड़ी तो मैंने खरीदी है दुबई में। इससे बड़ा कौम के साथ जालसाजी, फरेब, धोखा, डाका और चोर बाजारी क्या हो सकती है? माफ़ कीजिए मेरा मुँह ना खिलवाएं, ये महफिल किसी और काम के लिए। इत्मीनान साहब, एक सेकंड, इत्मीनान साहब, ऐसे एक मिनट, इत्मीनान साहब। प्राइम मिनिस्टर साहब, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद आपको इस बात पर देता हूँ कि आपकी पर्सनल काविशें जो हैं हमने पिछले 2-3 माह से तो बहुत तेज़ होती हुई देखी, लेकिन अल्लाह की तरफ से ये हमें एक कुशन मार्जिन मिला है IMF का लोन। मैं आपकी तवज्जो आप ही के किए गए एक फ़ैसले की तरफ काबीना में जो आपने किया था उस पर दिलवाना चाहता हूँ, जिसमें आपने हुकूमती अखराजात में कमी के लिए एक टास्क फोर्स बनाई थी। आप नहीं समझते क्या कि ये इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए कि ये जो हमें कुशन मार्जिन मिला है, जिसके बारे में आपने भी और डार साहब ने भी थोड़े दिन पहले हमें एक वीडियो कॉन्फ्रेंस पे ये बताया था कि व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स और हमारे अगले प्लान्स क्या होंगे। तो मेरा आपको मशवरा भी है और आपसे सवाल भी है कि जो हुकूमती अखराजात हैं ख़ास तौर पे, जिस तरह आपने पंजाब में बतौर वज़ीर आला पंजाब, आपका बड़ा मजाक भी उड़ाया गया जब आप मीनार पाकिस्तान पे इजलास करते थे, लेकिन उससे एक लोगों को जिन्होंने टैक्स देना है, जो इतला भी है आगे कि बिजली पर और गैस पर प्रॉबेबली टैक्स पड़ रहा है और आगे मज़ीद लगेगा, उस वक़्त लोग टैक्स बेहतर तरीके से यहाँ मान लेंगे जब वो ये देखेंगे कि हुकूमत अपने अखराजात में भी कटौतियाँ कर रही है। तो व्हाट्स योर टेक सर? जी बहुत शुक्रिया, आपने जो बात की है, आपने क्वेश्चन मार्जिन का, मैं इसको ब्रीदर कहता हूँ, और ये ब्रीदर को हमें अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना होगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके सामने, नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून पूरी तरह कमिटेड है और पूरी तरह यकसू है। इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि इस हुकूमत की जो बाकी जो कोलिशन पार्टनर्स वो भी इसी तरह की सोच रखते हैं, लेकिन मैं अपनी जमात की बात कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि हम पूरी तरह यकसू हैं। सबसे पहले नवाज शरीफ और उसकी पार्टी इस मैदान में आगे बढ़ेगी, कुर्बानी और इज़हार का मुजाहरा करेंगे। जिस हालत में, अगर हम अपोजिशन में हैं तो उस हालत में, अगर हम हुकूमत में हैं तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह कि किसी चीज़ से हम अपना पीछे नहीं हटेंगे और बड़ी से बड़ी जो कुर्बानी है वो हम आगे लेके आएंगे इंशाअल्लाह, ये आप ज़रूर देखेंगे। और इसका मुजाहरा
اپنا ابھی ہم کر چکے جو آپ نے بات کی کہ جو ٹاسک فورس بنی اس میں اب آپ کو میں یہ کہہ اور مجھے آپ کو بھی اور مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کی پوری تحسین دینی چاہیے کہ جن لوگوں نے مجھے آ کے کہا کابینہ کے کہ وزیر اعظم ہم اپنی تنخواہ جو ہے وہ فورگو نہیں کر سکتے، آپ ہمیں اس بار رکھیں. میں نے بڑی خوشی سے ان کی بات مانی. ان میں سے ایک ہمارے وزیر تھے، انہوں نے کابینہ میں کہہ دیا، وہ بیچارے شہید ہو گئے، وہ بڑے نیک پارسا آدمی تھے. اس طرح کچھ اور لوگوں نے بھی کہا اور باقی والنٹریلی اپنا بے شمار وزراء ایم او ایس اور وہ اپنی تنخواہ نہیں لے رہے. تو یہ ایک حقیر بات صحیح، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہی ہوا ہے. مجھے بتائیں کہ جب سے یہ اعلان کیا، یہ کبھی ماضی میں اس طرح کی کوئی، لیکن اٹ از جسٹ ڈراپ ان دا اوشن. یہ بہت ایک بڑا ایک چیلنج ہے، اس کو ہمیں سب کو مل کے کرنا ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو میں بات جو کرنا چاہتا تھا، یہ بھی مجھے ڈار صاحب نے بھی یہی بتایا کہ آسٹیریٹی میجر جو ہیں یہ ایکسٹینڈ کیے گئے ہیں اس اگلے سال میں بھی. جو موجودہ جو بجٹ ہے جو 2023-24 اس کو بھی ہم نے کیا. اب دیکھیں کہ جو اپنا سینٹ میں چیئرمین سینٹ میں خود کہہ دیا کہ میں تنخواہوں میں اضافے کا میں نہیں کروں گا، اس کو ہم وڈرا کریں گے. بڑی اچھی بات ہے، اس کی تحسین کرنی چاہیے، ہمیں اس کو شاباش دینی چاہیے. اور بھی میرے پاس پریشر تھا، میں نے کہا میں تنخواہیں نہیں بڑھاؤں گا. تو یہ چھوٹی ایک سٹیپس ہیں، لیکن قطرہ قطرہ جو ہے وہ سمندر بنتا ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. جی عدنان، نہیں ایک سیکنڈ، ایک منٹ، یہ باری باری ہو رہا ہے. اس کو عدنان آپ بات کر رہے ہیں، اس کے بعد ان کو دیتا ہوں. جی جی. اس وقت 2 کوشچن میں ایک کوشچن میرا پورے پاکستان کے جرنلسٹ کمیونٹی کی طرف سے ہے اور ایک میرا آج کے آپ کے متعلقہ اس موضوع کی جانب سے. ایک تو میڈیا پر جو پابندیاں اس وقت پورے پاکستان کے اندر ہم فیس کر رہے ہیں، یہ میڈیا کے حوالے سے، پابندیوں کے حوالے سے ایک بدترین دور ہے. ایک تو یہ فرما دیجئے کہ یہ پابندیاں کب اور کیسے ختم ہوں گی کہ جرنلسٹ کو اپنی مرضی سے لکھنے اور بولنے کی اجازت مل جائے. جو فریڈم آف ایکسپریشن جس کے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تمام پولیٹیکل پارٹیاں وہ اس کی دائی ہیں، دعوے دار ہیں، لیکن عملاً اس طرح نہیں ہے. دوسرا، آپ نے بھی ایک معاشی پلان کی بات کی کہ پیرالل ہم آئی ایم ایف کے جو قرضے ہیں ان سے جان چھڑوا سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، ہمیں پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. لیکن کیونکہ حکومت کا ٹینیور ختم ہونے جا رہا ہے، آگے اگست کے اندر اس کا ٹینیور ختم ہوگا، انٹرم گورنمنٹ آئے گی اور اس کے بعد نئی گورنمنٹ آئے گی. اس پلان کو کیسے آگے لے کے جایا جائے گا؟ کیونکہ اس گورنمنٹ کا جب ٹینیور ختم ہوگا اس کے بعد تو انٹرم اور اگلی گورنمنٹ پہ ہے. بہت اچھا یہ آپ کا سوال تھا. میں پہلا سوال جو پابندیوں کے بارے میں کسی پابندی کے حق میں نہیں ہوں، اور جو پیمرا کے قوانین ہیں، وزیر اطلاعات موجود ہیں، وہ اس کو ضرور اس کو ڈیل کریں گی. آپ کی اگر کوئی جائز بات ہے تو اس کو ہم بالکل سر آنکھوں پر. لیکن پھر میں ماضی میں جھانک نہیں چاہتا، لیکن ماضی قریب میں آپ جھانکیں تو جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن یہ کہنے کے باوجود پھر میں کہوں گا کہ میں پابندیوں کے حق میں نہیں ہوں بالکل، اور آپ کی جائز باتوں کو ایڈریس ہونا چاہیے. اور جو بات آپ نے کہی کہ یہ جو میں نے اقتصادی جو پلان دیا ہے، تو یہ ہماری تو گورنمنٹ 45 دن میں بالکل آپ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، بڑا صحیح آپ کا سوال ہے. دیکھیں کہ ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ اس قوم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لمحہ غنیمت جاننا چاہیے کہ پوری کوشش کر کے. اب دیکھیں یہ میری بات، اور میں سوال آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں. 600 ارب روپے لگ بھگ، فائنانس منسٹر وڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، جو ایس او ایز ہیں، یعنی جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، پی آئی اے، یہ اسٹیل مل اور اس طرح 600 ارب روپے تقریباً سال کا، اتنی اماؤنٹ تقریباً سال کا کھا جاتے ہیں. ان کو گرانٹس ملتی ہیں، ان کے لاسز ملا کے سب کچھ. کیا یہ غریب، اب یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے $3 بلین ملنا ہے، 600 ارب کا مطلب ہے روپوں میں $2 ارب بنتے ہیں یہ. تو اگر اسی طرح رہا تو آپ پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے آپ لاکھ جتن کر لیں، کامیابی نہیں ہوگی جب تک کہ جس کا کام اس کو ساجے. یہ کام پرائیویٹ سیکٹر کا ہے.
حکومتیں اپنا جو ایئر کمپنیاں، اسٹیل ملیں، اسٹیمل پلانٹس، اپنا پیٹرولیم انڈسٹریز، ٹیکسٹائل، یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے. حکومتوں کا کام ہے ان کو پالیسی دینا، فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کو ون ونڈو کے ذریعے ان کی مدد کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے ہوٹلز کا جو ایئرپورٹس کا ہم نے کیا، وہ آپ دیکھیں کہ ہم نے پہلا جو ایئرپورٹ جو ہے اسلام آباد کا، اس کو شفاف طریقے سے پوری قانون کی پیروی کرتے ہوئے انشاءاللہ امید ہے کہ اگست کے شروع میں شاید ہم اس کو شفاف طریقے سے اس کو دے دیں، آؤٹ سورس کر دیں، اور اس کا جو فورن ایکسچینج آئے گا وہ خزانے میں جائے گا. اسی طرح پی آئی ہے. لیکن یہ کام اب جو 1 سال فتنہ جو ہے اس نے اپنا وہ باز نہ آیا اس ملک میں، اور سازش اور اپنا بدترین فتنہ پھیلایا گیا اس ملک میں، اس نے تباہی کر دی. کیا مجھے بتائیں کون آئے گا یہاں پر اپنا انویسٹ کرنے؟ میں آپ کو میری طرف دیکھیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں بالکل ایمانداری سے کہ فتنہ اگر ہو، شورش ہو، سازش ہو، کوئی آ کے انویسٹ کرے گا؟ پروفٹس اینڈ انویسٹمنٹس گو ویئر اٹ فائنڈ اٹ سیلف موسٹ کمفرٹیبل انوائرمنٹ. یا پاکستانی سرمایہ کار کو لے لیں، باہر کو چھوڑ دیں، وہ نہیں سرمایہ کاری کرے گا جب اگر فتنہ ہوگا، سازش ہوگی، شورش ہوگا، انسٹیبلٹی ہوگی. تو اس لیے میری یہ اب خدا کرے کہ الیکشن کے نتیجے میں نئی حکومت جو بھی آئے، یہ آپ کا سوال کا جواب ہے، اس کو جس کو مینڈیٹ ملے تو یہی پروگرام ہے، ایکسپورٹس، ایگریکلچر، مائنز اینڈ منرلز اور انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس سے پاکستان آگے بڑھے گا. پرائم منسٹر صاحب، آپ کی اجازت سے جو میڈیا پہ پابندی کی بات کی، اس پہ میں صرف یہ بتا دوں، اور جو فیکٹس ہیں کہ ہم نے پچھلے 1 سال میں کسی صحافی کے پیٹ میں گولیاں لگتے، ان کی پسلیاں ٹوٹتے، ان کی ناک کی ہڈیاں ٹوٹتے، ان کی بچیوں کے باہر سے اسکولوں سے اغوا ہوتے ہوئے ہم نے کسی صحافی کو الحمدللہ نہیں دیکھا. اور جو انٹرنیشنل جریدے عمران خان صاحب کو میڈیا پریڈیٹر کہتے تھے، انہوں نے ہی شہباز شریف صاحب کی حکومت اور جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس کو 7 پوائنٹس امپروومنٹ دیے ان فریڈم آف ایکسپریشن. اور یہ وہ تمام چیزیں جو آپ لوگوں میں بھی دیکھیں، رننگ پروگرامس بند ہوتے تھے، ایک پروگرام آپ سائن کریں کہ چلتا پروگرام چلنے سے پہلے اور چلتا ہوا بند ہوا ہو، کسی صحافی کا قلم ٹوٹا ہو اور عرفان صدیقی صاحب کی طرح وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گیا ہو. باقی بات یہ کہ کچھ کنسرنز اگر ہیں، جیسے پرائم منسٹر نے کہا، اس کو ہم خود ڈیل بھی کرتے رہتے ہیں، آپ کے ساتھ مل کر میں اس کو ایڈریس بھی کرتے ہیں. لیکن یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ جس وقت 9 مئی کا واقعہ ہوا تو جو سیاست ہوتی ہے اور جو ریاست کی جو اسٹیٹ کی بٹ ہوتی ہے اس میں ضرور فرق ہونا چاہیے. لیکن جو بھی اگر آپ کا کوئی اسپیسیفک کنسرن ہے تو اس کو میں پرسنلی آپ کے ساتھ ایڈریس کروں گی. نجم علی صاحب، یہ بڑا آپ ناراض ہو رہے ہیں. جی، آپ کی محنت سے، آپ کی دیانت سے اور آپ کے پریکٹیکلزم سے انکار نہیں کیا جا سکتا. میں جو تبصرے اور تجزیے ہو رہے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کوئی میجر شفٹ آ رہی ہے اور ہم جو پالیسیز اختیار کر رہے ہیں ہمیں کوئی اس کی قیمت پے کرنا پڑ سکتی ہے، یا کچھ لوگوں نے باہر لابنگ فارمز ہائر کر لی ہیں، اس کا کوئی امپیکٹ آ سکتا ہے امریکہ میں، تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. کیا اس پر حکومت کچھ غور کر رہی ہے کہ ہمارے مین فیچرز کیا ہوں گے، ہماری خارجہ پالیسی کیا ہوگی؟ جناب وزیر اعظم، میں چونکہ ہمیشہ سے عوام کی بات کرتا ہوں، اکنامک ایکٹیویٹی سر بہت بڑھنی چاہیے. پنجاب کے اور ملک بھر کے تاجر جناب وزیر اعظم پریشان ہیں کہ کل سے رات 8 بجے دکانیں بند کرنے کا فیصلہ ہو رہا ہے. اس میں کاروبار بھی متاثر ہوگا اور لاکھوں لوگ، بچے جو راتوں کو کام کرتے ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے. درخواست ہے کہ اس کو 8 بجے تک بڑھایا جائے، اس پر دیکھ لیا جائے، کیونکہ ابھی 7:30 سوا 7 تو مغرب ہو جاتی ہے. اور آخری چیز جناب وزیر اعظم، پنجاب آپ کا صوبہ ہے، آپ کا ہوم گراؤنڈ ہے، پنجاب کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں. آپ نے مہربانی کی، تنخواہوں میں 35% اضافہ کیا گیا اور پینشن میں 17.5%، لیکن پنجاب میں 30% اضافہ ہوا، وہ بھی انیشیل بیسک کی طرف لے جا رہے ہیں. اور دوسرا جو ہے پینشن میں صرف 5% اضافہ ہوا. جناب وزیر اعظم، پنجاب کے بوڑھے لوگ اس وقت سڑکوں پہ ہیں. 5% اضافہ جو ہے پینشن میں، وہ باقاعدہ ان کو مرنے پر مجبور کر دے گا. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پنجاب کی حکومت کو اس سلسلے میں بات کریں. یہ 3 چیزیں تھیں. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. خارجہ پالیسی وہی ہے اور ہوگی انشاءاللہ جو پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے، اور اس میں کوئی اپنا چھپانے کی بات نہیں ہے.
जो हमारे दरीना दोस्त हैं, जो बरादर मुल्क हैं, उनके साथ हम अपने ताल्लुकात को और आगे बढ़ा रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको सरमायाकारी को आगे बढ़ाया जाए, जो कि आज का सिक्का राइजुल वक्त है। और जो दूसरे ऐसे ममालिक बड़ी ताकतें, उनसे हम किसी सूरत भी नाराज़गी हम मोल नहीं ले सकते। उनके साथ हम ताल्लुकात को बेहतर बनाने में पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसमें कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। ये बात कि आपने जो बताई कि पंजाब में 30% तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं और पेंशन 5%, तो वज़ीर आला पंजाब हज पे गए हुए हैं, तो मैं इंशाअल्लाह जो ही आते हैं ये मामला उनके साथ उठाऊंगा और उनके साथ बात करेंगे इंशाअल्लाह, और इसके लिए मैं कोशिश करूंगा इसमें तवाज़ुन लाया जाए। जी अदनान, एक मिनट अदनान, दुकानों का भी कोई फैसला, देखिए एक सेकंड, आप यूरोप चले जाएं तो शाम 6 बजे लंदन की तमाम दुकानें बंद होती हैं, बल्कि 5 बजे, कुछ 6 बजे। ना ये यूरोप है, ना ये अमेरिका है, ये पाकिस्तान है। मारूजी हालात को मेरे सामने रखना है, लेकिन अभी इसके बारे में कोई फैसला नहीं हुआ। जी अदनान। शहबाज साहब, आपकी बड़ी अच्छी काविश रही और आज कौम जो है मुबारकबाद देगी आपको कि आपने एक IMF के साथ में मुआहदा किया। मेरा सवाल ये है कि जो शख्स 9 मई के वाक़े में मुलव्विस रहा और सारा कुछ पीछे बैठकर करता रहा, क्या वो उसे सज़ा मिलेगी ताकि आइंदा किसी को ये इजाज़त ना हो कि जो पाक अफवाज है उनके तनसीबात पर हमला करें? देखिए, मैं ये कई मरतबा कह चुका हूँ, आज फिर आपका सवाल का जवाब दे देता हूँ, उसका अदा करता हूँ कि जो कोई 9 मई के वाक़े में मुलव्वस नहीं है उसको कोई गुज़र नहीं पहुँचेगी, और जो मुलव्वस है किसी भी तरीके से वो कानून के मुताबिक सज़ा से नहीं बच सकेगा। और उसका हमने फ़ैसला कर दिया कि सिविलियंस का जो इदारे हैं, जिन सिविल इदारे जहाँ पर हमले हुए, वहाँ पर जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चलेंगे मुकदमे, और जो फ़ौजी जो इदारे हैं जहाँ पर वहाँ पर हमले हुए हैं वो आर्मी एक्ट में होंगे। कासिम गौरी साहब, जी जिन्होंने सानिया 9 मई किया, मैं समझा आप रियासत मदीना की बात करें। तो रियासत पाकिस्तान के वो मुजरिम जिन्होंने सानिया 9 मई किया, IMF की डील को रोकने की कोशिशें की, वो मास्टरमाइंड और सहूलतकार अभी तक आज़ाद फिर हैं, गिरफ्तार नहीं हुए। और दूसरा, रूस से पेट्रोल आ गया, कीमतें कब कम होंगी पेट्रोल की? कानून के शिकंजे से कोई नहीं बच सकेगा। और आज शायद 3 दिन पहले ISPR का जो बयान था, उसके बाद किसी को किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जी इलियास साहब, एक्सप्रेस। आपकी आवाज़ नहीं आई। मुआहदा किया डार साहब ने, और बड़ी मुश्किल वक्त में, क्रूशल टाइम में, जबकि पाकिस्तान को पैसे देने की ज़रूरत थी, कर्जे उतारने थे। ये मुल्क के लोग नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि ये बड़ा एक अहम काम था जो आपने काम किया कि कर्जे उतारने, मुल्क को स्टेबल करना है। अगर पैसे होंगे तो सारा रिजर्व्स होंगे तो हम चलेंगे आगे। तो इसके लिए मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना, ये बातें जो चल रही थी, इसमें ये जो 4.5 साल में जो हुआ मुल्क के साथ, डिले किया, पॉलिसी डिले करने के बाद मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाया गया एक तरीके के साथ, क्या इन लोगों के साथ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? इन लोगों को भी पकड़ा जाएगा? ऑडिट होगा इसका कर्ज़ों का कि कर्ज़ों को किस तरह इस्तेमाल किया, लेट करके मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा? ये मुल्क को नुकसान नहीं, एक आम आदमी से पूछे नीचे उसको कितना नुकसान हुआ। उसके घर का चूल्हा जलना बंद हो गया, उसके घर में बच्चे पढ़ना स्कूलों से उठ गए। आप पंजाब में रेशो देखें, पंजाब में स्कूलों से बच्चे कितने उठ गए पढ़ने, बच्चे माँ बाप पढ़ा नहीं सकते। अब ये सूरत हाल जो हुई है, इसका कौन जिम्मेदार है? इन लोगों के साथ जो ज्यादती हुई है उनका अजाला किस तरह किया जाएगा? देखिए, ये अवाम की अदालत इसका फ़ैसला करेगी, वक्त आएगा इसका फ़ैसला होगा, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन ये बात आप सबके सामने रहनी चाहिए। मैं इस तरफ के जो मेरे मोहतरम भाई बैठे हैं उनको भी गुजारिश कर रहा हूँ, इस तरफ भी, ये कहाँ का ये पाकिस्तानियत है, ये कहाँ की हुबल बत्ती हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर से और बाहर जो आपके गुमाश्ते बैठे हैं उनके ज़रिए आप बड़ी जो कुव्वत उनको ये कहें कि पाकिस्तानी फ़ौज को असला ना दें, पाकिस्तानी फ़ौज को उनको आप अपना वेपन ना दें, इसलिए कि वो
میری بات نہیں مان رہے، مجھے بتائیں کہ کبھی کسی کوئی محب وطن کبھی یہ بات سوچ سکتا ہے اس طرح کی زہریلی لابنگ کی جائے؟ اور لابسٹ وہاں پر نہ ان کو کہاں سے پیسہ آ رہا ہے اور کہاں سے دیا جا رہا ہے وہ تو ایک وقت شاید اس کا پتہ چل جائے گا ان کے ذریعے وہاں پر جو لابنگ کی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف کہ پاکستان کی آپ مدد نہ کریں، آپ یہ نہ کریں، آپ وہ نہ کریں، یہ کہاں کی پاکستانیت ہے؟ اس طرح کی ملک دشمنی تو شاید 75 سال میں ہم نے کبھی دیکھی نہیں. دشمن نے یہ کام نہیں کیا جو اب انہوں نے کیا ہے. بالکل بھائی، اگر آپ نے نواز شریف، مجھے بتائیں نواز شریف کو جب اپنا ان کو اتارا گیا پاناما کے بجائے اقامہ میں، تو نواز شریف تو ملک کے خلاف اپنا بات کرنا تو دور کی بات ہے، سوچا بھی نہیں کبھی، اور ہمیشہ ملک کی خیر مانگی، پاکستان کے عوام کی خیر مانگی. یہ شخص جن کو ایک آئینی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے اپنا علیحدہ کیا گیا، وہ پاکستان کا دشمن بن گیا. یہ چیز دیکھتی آنکھیں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. جی یاسین صاحب، آپ کی اجازت سے پرائم منسٹر صاحب، چونکہ آپ نے پبلک ڈیٹ کی بات کی ہے تو میں صرف ایک چیز عرض یہ کریں، مائک میرے پاس ہے، آپ وہ جواب دے رہے ہیں. میں صرف ایڈ کر دوں، چونکہ انہوں نے پبلک ڈیٹ کی بات کی تھی، قرضوں کی بات. یہ آئے تھے آپ کو وٹنس بنا کے قوم سے وعدہ کر کے کہ جی میں 10,000 ارب قرضے کم کروں گا. آپ کو یاد ہے، اسکرین شاٹ موجود ہے ان کی تقریروں کی، کہ بہت زیادہ قرضہ چڑھ گیا ہے، 25,000 ارب کے قریب 24,952 تھا، راؤنڈڈ آف 25,000 ارب ہے، تو میں 10,000 ارب کم کروں گا. قوم سے وعدہ کیا اور میڈیا کے سامنے بیٹھ کے کئی دفعہ کیا. کہاں چھوڑ کے گئے پاکستان کو؟ 10,000 کم کرنے آئے تھے، 24,500 بڑھا کے گئے. 25,000 ارب کا جو قرضہ تھا اس کو 49,500 روپے لے کے گئے. جو پبلک اینڈ لائبلٹی تھی جو 30,000 ارب سے ذرا کم تھی، 29,852، اس کو یہ 59,500 59,500 پہ چھوڑ. یہ انہوں نے کیا. دوسرا انہوں نے کہا جی میں نے ایک کمیشن بنایا اور ایک کمیٹی بنائی جو انویسٹیگیٹ کرے گی پیچھے قرضے جو ہیں وہ کہاں گئے. تو کیوں نہیں رپورٹ کی قوم کو؟ کیونکہ یہ قرضہ جو کسی کی منسٹری میں نہیں آتا یا کسی کے ذاتی اکاؤنٹ میں نہیں آتا. ہر قرضہ جو پاکستان لیتا ہے، چاہے وہ ایک پیسے کا ہو، وہ پاکستان کی عوام کے اکاؤنٹ نمبر 1 جسے کہتے ہیں فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ اکاؤنٹ ود اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اس میں آتا ہے، اور جب ری پیمنٹ کرنی ہوتی ہے اسی سے جاتا ہے. تو یہ سے جھوٹے وعدے 10,000 کم کرنے آئے بتائیے. کمیشن کی رپورٹ بھی مکمل ہو گئی ہوئی ہے. آپ کہتے ہو تو میں قوم کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہ نوٹ کر لیں بھائی. جی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، فرمائیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے جیسے ہمارا ملک معاشی طور پر تنزلی کی طرف گیا تو اس وقت یہ تاثر ابھرتا گیا کہ یہ جو عام انتخابات ہیں اس وقت ہوں گے جب معاشی حالات ٹھیک ہوں گے. اب انشاءاللہ ہو جائیں گے، اب لگتا ہے. تو کیا آپ بطور وزیر اعظم آج اعلان کرتے ہیں کہ مقررہ وقت پر ہی الیکشن ہوں گے؟ اور کیا اس الیکشن میں تحریک انصاف حصہ لے سکے گی؟ اور کیا تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ بھی باقی جماعتوں کی طرح ملے گا؟ میں تحریک انصاف کا کوئی اسپوکس پرسن تو نہیں ہوں کہ میں ان کا جواب دوں. وہ جانیں، ان کا کام جانیں. سوال آپ کا یہ ہے، اس کا جواب میں دے دیتا ہوں. انشاءاللہ اس حکومت کی مدت پوری ہونے پہ ہم حکومت کو چھوڑ دیں گے. الیکشن کا اعلان کرنا، اس کا انعقاد کرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. وہ آئین کے مطابق اس کو کروائیں گے انشاءاللہ. نعیم قریشی صاحب، اعظم صاحب نعیم کر لیں، پھر اس وقت آپ آخری کر لیں. جی نعیم صاحب آپ آ رہی آواز؟ السلام علیکم. شکریہ جی مریم صاحب. جناب وزیر اعظم صاحب، جب آپ وزیر اعلیٰ پنجاب تو اسپیڈی وزیر اعلیٰ آپ کو کہا جاتا تھا، بہت سارے آپ نے ایسے اقدام اس وقت بھی کیے تھے جس سے براہ راست ریلیف ایک غریب طبقے کو بھی ملا. جیسے کہ آپ نے لیپ ٹاپ کی ابھی پہلے بھی آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ وہ لیپ ٹاپ ایسے بچوں کو بھی ملا جو آج بھی وہ استعمال کر کے گھر میں بیٹھ کے وہ آن لائن اپنے گھر کا گزارا کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. اب جب سے آپ یہ مرکز کی آپ نے گورنمنٹ آپ کے پاس آئی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس میں بہت ساری آپ کے حصے میں بدنامی بھی آئی مہنگائی کی وجہ سے، کہ مہنگائی مین ایشو ہے پبلک کا. IMF ملک چلانے کے لیے، حکومت چلانے کے لیے یہ آپ کی لیے بڑا ضروری ہے، لیکن عوام کو اس چیز کا سمجھ نہیں آتا. اس کا نا
اس کے جو بھی فارمولہ ہے کہ IMF کا یہ کیسے اس سے عوام کو ریلیف ملے. عوام کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بجلی کا بل کم ہو اور اس کو پیٹرول جو ہے پیٹرول سستا ملے. رشیا سے دوسرا جہاز آ گیا, یہ بڑی خوشخبریاں ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھی. تو میرا اس سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو پیٹرول ہے ایک تو عوام کو ریلیف ملے, جیسے کہ آپ ماضی میں آپ خود ایسے پروگرام کرتے رہے ہیں جس سے براہ راست ایک عام آدمی کو فائدہ ہو. اشرفیہ جو ہے اس کے تو بزنس ہی ایسے ہیں کہ ان کا کاروبار بھی بند ہو جائے کہ 10 سال تو وہ کھا سکتے ہیں آرام سے بیٹھ کے. تو ایک تنخواہ دار بندہ جو ہے اس کا اگر وہ کوئی جاب چلی جائے, جیسے ڈاؤن سائزنگ ہوتی ہے ایک چیز. دوسرا ایک بہت اہم چیز, جب آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو فرینڈلی نہیں لگاتے. جیسے کہ بھی دکانیں بند کرنے کی بات تھی, ہمارے یہاں کے رویے ایسے ہیں کہ ہم سو کے اٹھتے ہیں 12 بجے, پھر اس کے بعد ہوتا ہے یہ چیزیں, جو رویے بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ ضرور دکانیں جو ہیں بند کروائیں, ٹائم پہ بند کروائیں تاکہ انرجی کی بچت ہو. اور ایک جیسے کہ پہلے بات چل چکی ہے کہ اس موضوع سے ہٹ کے بھی سوالات کیے گئے ہیں, مریم صاحبہ نے بھی کچھ بریف کیا. تو ہمارے ایک ساتھی ہیں عمران ریاض صاحب, ان کی جو بھی ہے قانون کے مطابق جو بھی ان کا جرم ہے, جو بھی انہوں نے گناہ کیا ہے, جو بھی سزا بنتی ہے, ان کو کم از کم سامنے لایا جائے, جیل میں رکھا جائے, ان کا ٹرائل کیا جائے. ہمیں پتہ لگنا چاہیے کہ وہ کہاں پہ. یہ شکریہ جی. مہنگائی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے وہ میں نے اس کا اعتراف کیا ہے. اور بھائی آواز نہیں آ رہی بھائی, اس کا میں نے اعتراف کیا ہے. مگر آپ نے دیکھا کہ 75 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اربوں روپے کی خطی رقم سے پنجاب میں اور KP میں مفت آٹے کی اسکیم چلائی گئی. مجھے اس کے بڑے خطرات تھے, بڑے رسک تھے, کچھ سامنے بھی آئے, لیکن ہر روز اس کو بہتر کرنے کی پوری کوشش کی. میں خود ہر جگہ پہنچتا رہا, وزیر اعلیٰ پنجاب ہر جگہ پہنچتے رہے, اور ان کا عملہ بھی. اور آپ نے دیکھا کہ وسط رمضان تک صورتحال بہت بہتر ہو گئی تھی. پوری طرح نہیں ہوئی لیکن بہت بہتر. تو یہ کیا تھا, یہ اربوں روپے کی اسکیم تھی, اور پاکستان کی تاریخ میں یہ اپنی نوعیت کی اپنی اسکیم تھی. اس کے باوجود بھی غریب آدمی بالکل پریشان ہے. اب روس سے جو تیل آیا ہے یہ یقیناً یہ اس کی قیمت جو مارکیٹ کی قیمت سے کم ہے. اس کا اب پہنچا ہے, یہ کروڈ آئل ہے, اس نے ریفائن ہونا ہے, اس میں وقت لگے گا. لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ مہنگائی جو ہے یہ عالمی ایک فیکٹر ہے. برطانیہ کو دیکھ لیں, مہنگائی نے وہاں پر عام آدمی کی زندگی اجرن بنا دی. برطانیہ جیسا ملک, وہاں پر عام آدمی چیخ اٹھا ہے. تو میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ مہنگائی کو کم کرنا چاہیے, لیکن اس کے کئی لوازمات ہیں. خود بھی آپ نے ایک بات کی کہ ہمیں اپنی عادتوں کو بدلنا ہوگا. اس کے بغیر اللہ تعالیٰ ہماری حالت نہیں سنوارے گا. وہ ایک بنیادی اس کا رول ہوگا. انشاءاللہ مل کر انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم ضرور اس میں امپرومنٹ لے کے آئیں گے اور اس میں بہتری آئے گی. اور 1 لاکھ لیپ ٹاپ ہم اس سال تقسیم کر رہے ہیں, جو آرڈر دیا تھا میں نے پورے پاکستان میں. اور 1 لاکھ لیپ ٹاپ جو نیا سال شروع ہوا ہے فائنینشیل ایئر, اس میں انشاءاللہ دیے جائیں گے. جی پرائم منسٹر صاحب, میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. یہ آپ 1.25 سال کی آپ کی پہلی کامیابی ہے. آپ نے ہر طرح کے بیانات بھی دیے. ساگڈا صاحب بیٹھے ہیں IMF کے خلاف, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان آپ کے دور میں ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا. آپ کے دور میں ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا. $4 ارب ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں, وہ بھی مانگے تانگے کے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان ڈیفالٹ تو نہیں ہو رہا فی الحال, لیکن پاکستان کی عوام ڈیفالٹ ہو چکی ہے. آپ نے ابھی عید کا ذکر کیا, باہر سے آئے ہیں, آپ کو کہیں بھی عید کا سما, عید کا ماحول نظر نہیں آ رہا ہوگا. مہنگائی, غربت, بروزگاری نے اتنا ملک کا عوام کا کام خراب کر دیا ہوا ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, اور بجلی دینے کے پیسے نہیں ہیں. اسٹیٹ بینک کے گورنر بیٹھی, انہوں نے 1% شرح سود اور بڑھا دی ہے. 300 ارب روپے کے ٹیکس مزید لگانے کی بات ہو رہی ہے. 60 روپے پیٹرول کے پر لیٹر پہ لیوی لگنے کی بات ہو رہی ہے. بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانے کی ابھی تک ہے, 300 ارب مزید لگیں گے. بات یہ ہے کہ آپ کے یہ ٹیکس تو لگے رہیں گے, لیکن یہ عوام پہ لگیں گے. اب آپ IMF سے کامیاب ہوئے ہیں,
تو کیا غریب عوام کو جو مہنگائی ہے اس سے کوئی نجات ملنے کا آپ کے پاس وہ بھی کوئی پلان ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی بات ساری سن لی. یقیناً یہ باتیں جو آپ نے کی اس میں یہ درست ہے، مہنگائی ہے. میں ایک دفعہ 10 دفعہ اس کا اعتراف کر چکا ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا 1.25 سال تو نہیں، ہمیں آئے ہوئے 14 مہینے، بس 1.25 سال ہی میں مان لیتا ہوں، آپ ٹھیک کہتے ہیں. کیا 1 روپے کی کرپشن کی بعض گزشتہ آپ نے سنی اس حکومت کی؟ بلکہ میں نے خود نمائی سے بچنے کے لیے میں نے یہاں پر مثالیں نہیں دیں، ایک جنرل مثال دی تھی. آج میں آپ کو اب بتا رہا ہوں، چونکہ آپ یہ سوال کریں پھر میں آپ کا جواب بھی دینا ہے. ابھی معاہدہ ہوا ہے ہمارے ایٹامک انرجی کمیشن کا اور چائنا کے انرجی کمیشن کا ایک اور 1200 میگا واٹ بجلی کے منصوبے کے لیے جو ایٹمی توانائی سے وہ بجلی بنے گی. چین نے نہ صرف قیمتیں وہی رکھیں جو نواز شریف کے دور میں جو منصوبے یہ خریدے گئے تھے اسی قسم کے، میاں نواز شریف اس کے موجد ہیں، نہ صرف وہ برقرار رکھیں. اگر جس مہنگائی کی اور جس سب اس کا اعتراف کرتے ہیں، اگر 10% سالانہ اوسط اس کی اپنا اضافہ کر دیا جائے انفلیشن، چین نے وہ بھی اس میں شامل نہیں کیا. بلکہ میری خواہش اور درخواست پر یہ جو سلمان غنی کا اور ان کا بھی جواب مل جائے گا، ان کا ولی صاحب کا، نجم ولی کا، کہ خارجہ پالیسی 30 ارب روپے چین نے اس میں مزید کمی کی ہے. 30 ارب روپے کوئی معمولی بات نہیں. اس بدترین مہنگائی کے دور میں نیٹ ڈسکاؤنٹ دیا قیمتیں 2017 کی جو پلانٹ اس زمانے میں آئے. اس 6 سال میں 7 سال میں جو انفلیشن بڑھی کوئی اس میں اضافہ نہیں کیا. اس کے باوجود میری درخواست پر چینی حکومت نے مہربانی کی اور 30 ارب روپے اس میں کمی کر دی. چین پاکستان دوستی میں کوئی فرق آیا؟ بلکہ بڑی ہے اپنے دوستی، کیونکہ یہ اعتماد کے رشتے ہیں، یہ ٹرانسپیرنٹ رشتے ہیں. مہربانی کر کے ذرا غور فرمائیں. جب 35 روپے تھی اپنا پر کلو آٹا، کہاں قیمت پہنچ گئی؟ جب 52 روپے تھا چینی کی قیمت 100 روپے سے کراس کر گئی. کرپشن دن رات اس کے ہوتے تھے، مگر چور ڈاکو کا بیانیہ ہوتا تھا. کرپشن کا کوئی کہا میں آج کمیشن بنا رہا ہوں، کل کمیشن، کیا کسی کمیشن کی رپورٹ آئی؟ مجھے تو کسی کمیشن کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑی. اگر کوئی رپورٹ آتی تو میں اس کے لیے حاضر ہوں بالکل. تو جہاں پر مہنگائی ہے، ایک عالمی ایک فیکٹر ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے انسانی حد تک کوشش. اور یہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہوا یہ کوئی مہنگائی کو راتوں رات کم نہیں کر دے گا، بلکہ سخت حالات ہیں. لیکن اس نے پاکستان کو، اگر ہم ایمانداری سے کام کریں گے، پاکستانی جو معاش ہے اس کو وہ مستحکم ہوگی. ریزرو جس طرح انہوں نے بتائے ہیں کہ اگر صحیح معاملات چلیں گے تو جولائی کے اینڈ میں 14-15 ارب ڈالر ریزرو ہو جائیں گے. یہ اس کا ایک فائدہ ہے. اور پھر ہماری ہمارا جو کاروبار ہے، جس طرح بتایا کہ اس وقت تک ہم 3 مدوں میں اپنا جو میڈیکل انسٹرومنٹس، ادویات، آپ کی اپنا فوڈ آئٹمس، اور تیسری جو ایکسپورٹرز کے لیے سامان، ان کے لیے ہم LCs کھولتے تھے. بے پناہ نقصان ہو رہا تھا ہمارے اپنا کاروباری حضرات کو. اب انشاءاللہ وہ LCs کھولیں گے اور کاروبار جو ہے وہ پوری سپیڈ کے ساتھ چلے گا. تو یہ آہستہ آہستہ ہماری اکنامک ریکوری ہوگی. لیکن جو تباہی ہوئی ہے اس کا بھی تو آپ کسی کو پوچھیں نا، جنہوں نے بدترین مینجمنٹ کی اور تباہی کر دی. جو کہتے تھے کہ 1 روپیہ اپنا روپے کی قیمت بڑھتی ہے تو جناب 100 روپے کا نقصان ہوتا ہے. تو جب ان کے زمانے میں 10 روپے یک مشت بڑھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں نے تو ٹیلی ویژن پہ سنا ہے. کیا حاکم اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ ٹیلی ویژن پہ ان کو خبریں ملتی ہیں؟ خدا را کچھ اس قوم پر رحم کریں. جی ڈاکٹر صاحب. جی میں آپ کو لائٹر نوٹ پہ یہ یاد کرانا چاہوں، مجھے تو بڑا ایک گریٹ چینج نظر آ رہی ہے کہ جب میں دیکھا کرتا تھا پہلے تو عمران خان صاحب تو اپنی مرضی کے صرف صحافی سلیکٹڈ باقاعدہ کراس لگتے تھے کہ یہ اس کو نہیں بلانا ہے. اور آج شہباز شریف صاحب نے نہ صرف اکراس دی بورڈ بلایا ہے اور آپ کو کھلے دل سے ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے گریٹ چینج. اس کو تو آپ کم ریئلائز کریں. آپ نے پتہ نہیں کیا سوال کر دیا انہوں نے، اپنا اور سوال کر دیا.
معاہدے کی صورت میں نو ڈاؤٹ کہ مہنگائی کا ایک امپیکٹ آئے گا، لیکن اس کی ایک پولیٹیکل جو پرائس ہے وہ بھی جو ہے آپ کو ادا کرنی ہے. تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون اس پولیٹیکل پرائس کو پے کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ الیکشن قریب ہیں اور نو ڈاؤٹ آپ کی ایفرٹس آپ کی جگہ پہ ہیں، آپ نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، لیکن اس کی ایک پولیٹیکل پرائس ہے اور سیاستدان کے لیے پولیٹیکل پرائس پے کرنا جو ہے وہ ایک مشکل ایک کام ہے. دوسرا میاں محمد نواز شریف کی واپسی کا روڈ میپ بتائیے. ایک بات رہ گئی تھی آپ سے، میں گزارش میں آپ سے مخاطب ہوں. عمران نیازی نے اپنی تنخواہ بڑھا لی تھی، آپ کو پتا خود ہی کہ میرا گزارا نہیں ہوتا. 40 کروڑ روپے کی گھڑی بھیج دی، جاری رسید دے دی اور گزارا نہیں ہوتا. جی انشاءاللہ میاں صاحب جلد آئیں گے، انشاءاللہ جلد آئیں گے. ایک سیکنڈ میں دے رہی ہوں سب کو، آپ کو دے دیں ڈسپلن رکھیں، سب کو دے دیا موقع. سر سوال میرا پاکستان کے، میں نے زندگی کی سب سے لمبی پریس کانفرنس کو اٹینڈ کر رہا ہوں سر. پتہ نہیں آج آپ نے میرے ساتھ کیا کر دیا ہے. سر سوال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں، یہ مہنگائی کا ملبہ جو ہے یہ مزید ہمیں لگ رہا ہے اس پریس کانفرنس کے بعد، اور پرسوں مصدق ملک صاحب کی پریس کانفرنس تھی لاہور میں، اس کے بعد کہ عوام کو ریلیف تو نہیں ملنے والا. تو آئندہ آنے والے الیکشن میں کیا مسلم لیگ نون جو ہے جو تنخواہ میں اضافہ کیا وہ انٹیکٹ ہے، 35% جو اضافہ کیا وہ انٹیکٹ ہے، 17.5% جو پینشن میں اضافہ کیا وہ انٹیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ عام عوام جو ہے وہ آئندہ آنے والے الیکشن میں لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ سروائیو کر پائے گی. یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہم اپنی حد المقدور اور انسانیت تک کوشش کریں گے، نتائج اللہ کے ہاتھ. میرا سوال میرا یہ ہے کہ عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ لمحہ فخریہ نہیں ہے، لمحہ فکریہ ہے. یہ شروع میں کہا. سوال یہ ہے کہ عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہاتھوں میں کشکول پکڑانے والے کرداروں کا تعین کب اور کون کرے گا، اور کیا ان کو واقعی سزا مل جا سکے گی؟ دوسری طرف آپ نے فرمایا کہ اشرافیہ کو قربانی دینے کی ضرورت ہے، جبکہ وہی پچھلے دنوں جو سینٹ سے بل پاس ہوا چیئرمین سینٹ کی مراد کا، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ وہ واپس ہو رہا ہے نا، وہ واپس ہو رہا ہے. بہت اچھا کیا وہ واپس ہو رہا ہے. میں نے نیشنل اسمبلی میں کوئی تنخواہ نہیں بڑھائی. دیکھیے ایک طرف کشکول ہے، ایک طرف نیوکلیر طاقت ہے. آگ اور پانی اکٹھے نہیں رہ سکتے. میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، وقت آ گیا اس کا فیصلہ لینا ہے. تھینک یو.